بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ترجمہ اور تفسیر کے پچھلے سبق میں ہم نے قیامت کی 12 نشانیوں میں سے ابتدائی 6 نشانیاں پڑھ لی تھی، اور یہ وہ 6 نشانیاں ہیں جن کا وقوع قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اسی دنیا کے اندر ہوگا، جبکہ اگلی 6 نشانیاں جن کا وقوع قیامت کے قائم ہونے کے بعد ہوگا، آج ہم ان کی تفسیر پڑھیں گے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب نفوس انسانیہ یعنی تمام کے تمام لوگوں کو آپس میں جوڑ دیا جائے گا۔ اس جوڑنے کے علماء نے مختلف معانی اور مختلف مطالب لکھے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہوگا کہ جو انسانی ارواح ہے ان ارواح کو انسانی اجسام کے ساتھ ملا لیا جائے گا۔ جب روح اور جسم کا رشتہ قائم ہوگا تو اس کے بعد ان انسانوں کو آپس میں جوڑنے کی مختلف صورتیں ہوں گی۔ چنانچہ ایک مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ قیامت کے دن اچھے لوگوں کے ساتھ مل جائیں گے اور برے لوگ برے لوگوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ پھر جو اچھے لوگ ہیں، صلحاء ہے، ان میں سے جو نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں وہ الگ ہو جائیں گے، جو روزوں کی پابندی کرنے والے ہیں وہ الگ ہو جائیں گے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں وہ الگ ہو جائیں گے، اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں وہ الگ ہو جائیں گے۔ جبکہ دوسرا مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ان انسانوں کے آپس میں جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ دو شخص اور وہ دو قسم کے لوگ آپس میں جوڑ دیے جائیں گے جو دنیا میں ایک جیسے کام کرتے تھے۔ چنانچہ اگر دو آدمی دنیا کے اندر ایک جیسا نیک عمل کرتے تھے تو وہ جنت کے اندر بھی ساتھ چلے جائیں گے، اور اگر دنیا کے اندر وہ دونوں ایک ہی قسم کے گناہ کے اندر مبتلا تھے تو جہنم کے اندر بھی وہ دونوں ایک ساتھ چلے جائیں گے۔ تو یہ مختلف تفسیریں علماء نے اس آیت کی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اسے کس جرم میں کس گناہ میں قتل کیا گیا۔ عرب کے اندر دو وجوہات کی بنیاد پر بچیوں کو پیدا ہو جانے کے بعد زندہ درگور کیا جاتا تھا، ان کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ ایک وجہ یہ ہوتی تھی کہ عرب کے لوگ یہ سوچا کرتے تھے کہ ایک ایسی بچی جس کی تربیت ہم کریں، جس کو پالے ہم، جس پر خرچہ ہم کریں، اور کل کو یہ بچی جا کر کسی اور کا گھر آباد کریں، تو اس چیز کو وہ اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے تھے، لہٰذا وہ بچپن میں ہی اپنے بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے تاکہ کل کو اس کی نوبت ہی نہ آئے۔ جبکہ دوسری وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان بچیوں کو اگر ہم نے گھر میں رکھا تو چونکہ یہ کمانے کے قابل تو ہے نہیں، لہٰذا کل کو ہمیں ان کو صرف کھلانا پڑے گا، اور ان کو کھلائیں گے کہاں سے، ان کے روزی کا انتظام کہاں سے ہوگا۔ تو اس بنیاد پر وہ اپنے بچیوں کو بچپن کے اندر زندہ دفن کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایسی بچیوں سے سوال کیا جائے گا کہ اسے کس جرم میں زندہ دفن کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو زندہ دفن کرنے والے ہیں ان سے پھر سوال و جواب ہوگا اور پھر ان کو سزا دی جائے گی۔ اب یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ سوال تو اس کے والدین سے ہونا چاہیے جنہوں نے اس بچے کو زندہ دفن کیا تھا، خود اس بچی سے پوچھنے کی کیا وجہ ہے، اس سے یہ سوال کیوں کیا جائے گا؟ تو اس کا ایک جواب مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اس بچی سے سوال کرنا اس مقصد کے لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے گویا اس بچی کو اللہ کے دربار میں دعویٰ کرنا اور اللہ کے دربار میں اپنا مقدمہ پیش کرنے کی تلقین مقصود ہے۔ اس سے سوال کر کے گویا اسے یہ پیغام دیا جائے گا کہ آپ اپنے حق کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعویٰ پیش کریں۔ دوسرا جواب مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ چونکہ انسان کی فطرت ہے کہ اپنے ماں باپ کے خلاف اپنے حق کا دعویٰ کرنا،
یہ انسان اس کو مناسب نہیں سمجھتا، اور انسان کی جو حیا ہے وہ اس کے لیے بسا اوقات رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو اس بچے کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور اس کو ہمت دلانے کے لیے اس سے یہ سوال کیا جائے گا، تاکہ وہ جا کر اللہ کے دربار میں اپنے حق کے لیے دعویٰ پیش کرے۔ تیسرا جواب مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ چونکہ والدین نے اس معصوم بچی کو زندہ دفن کر کے انتہائی زیادہ بدبختی اور انتہائی زیادہ بدنصیبی والا کام کیا تھا، تو گویا یہ جو والدین ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان سے سوال کیا جائے، لہٰذا ان سے سوال کیا جانا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند ہی نہیں فرمائیں گے کہ اس بچی سے سوال کیا جائے، اس بچے کے والدین سے سوال کیا جائے۔ پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن تو جن کے حقوق دنیا میں ضائع کیے گئے ہوں گے سارے حقوق کے بارے میں سوال ہوگا، کیونکہ وہ دن ہی یوم الجزا ہے، بدلے کا دن ہے، تو وہاں تو تمام کے تمام حقوق کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو پھر خاص کر قرآن کریم کے اندر اس بچی سے سوال و جواب کیا جانا، اس کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ اس بچے کا ٹھیک ہے دنیا میں حق ضائع کیا گیا، اس کی زندگی ختم کر دی گئی، لیکن وہ تو دن ہی اس کام کے لیے ہے کہ وہاں اس طرح کے سوالات تو ہوں گے، تو پھر خاص کر قرآن میں اس کو ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ چونکہ اس بچی کے قاتل خود اس کے ماں باپ تھے، اور ظاہر سی بات ہے اپنے بچوں کے قتل کا دعویٰ عموماً والدین ہی کرتے ہیں، لیکن یہاں تو قاتل خود ہی ماں باپ ہیں، تو اس لیے وہاں پر کوئی اور دعویٰ کرنے والا تو ہے نہیں جو اس بچی کے حق کا دعویٰ کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں عموماً بچیوں کو جو ہے وہ خفیہ طور پر زندہ دفن کیا جاتا تھا، تاکہ کوئی اس پر گواہی نہ دے سکے، کوئی اس کے اوپر کل شہادت نہ دے سکے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی عدالت تو ایسی ہے کہ وہاں پر ایسے گناہوں کو اور ایسے مظالم کو بھی سامنے لایا جائے گا جس پر بظاہر دنیا میں کوئی شہادت نہ ہو، تو اس لیے خاص کر اس بچے سے جو ہے نا وہ سوال و جواب کا اور اس کو اس کا حق دلانے کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے پہلا دیے جائیں گے، یعنی ہر شخص کو اس کا اعمال نامہ جو ہے وہ دیا جائے گا، جس کا ذکر سورہ حاقہ کے اندر موجود ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو ان کا اعمال نامہ وہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو گناہگار ہوں گے، کفار اور مشرکین ہوں گے، ان کو ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اگلی آیت ہے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی یہ جو آسمان ہے ظاہر سی بات ہے اس کی خوبصورتی، اس کی زینت وہ چاند، سورج اور ستاروں سے ہے، لیکن جب پچھلی آیت میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو سورج ہے اس کو بے نور کر دیا جائے گا، اسی طریقے سے جو ہے نا وہ ستارے وہاں آسمانوں سے گر پڑیں گے، تو یہ آسمان خود بخود بے نور ہو جائے گا، اور جب یہ بے نور ہو جائے گا تو پھر اس کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اگلی آیت ہے وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، یعنی جہنم جو گنہگاروں کا اور کفر اور شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے، تو قیامت کے دن اسے دوبارہ بھڑکا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو پرہیزگاروں کے اور نیکوکاروں کے اور صلحاء اور متقین کے قریب کر دیا جائے گا، تو جب یہ سارے کے سارے مناظر ہوں گے اور یہ سارے کے ساری علامتیں ظاہر ہو جائے گی، تو عالمت نفس ما احضرت، تو اس وقت جتنے بھی انسان ہے وہ اپنے ان اعمال ناموں کو دیکھ کر اپنے ٹھکانوں کو جنت اور جہنم کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے، اور ان کو علم ہو جائے گا کہ وہ اللہ کے دربار میں کیا لے کر حاضر ہوئے تھے۔ یہ ان آیات کی تفسیر ہو گئی ہے۔ باقی آج کے سبق میں ہم نے ایک جو آیت پڑھی ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس پر مفسرین نے تھوڑی سی مزید تفصیل لکھی ہے۔ جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا، تو اس وقت بھی یہ بات آپ کو بتائی گئی تھی کہ ہم اس کی تھوڑی سی تفسیر کریں گے، تھوڑی سی مزید وضاحت کریں گے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر عرب کے ہاں یہ قبیح اور بدترین رسم اور رواج قائم کیا گیا تھا کہ وہ بچیوں کو زندہ درگور اور زندہ دفن کرتے تھے۔ یہ کیوں کرتے تھے، کس بنیاد پر کرتے تھے، اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ آج جو ہم اس موضوع پر بات کریں گے وہ اس زمانے کے اندر بھی یہ رسم موجود ہے، لیکن اس کا طریقہ کار مختلف ہے۔
چنانچہ آج کے زمانے میں بھی علماء کرام اور مفتیان اعظام یہ کہتے ہیں کہ کچھ کام ایسے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو آج بھی بچیوں کو زندہ درگور اور زندہ دفن کرنے کے حکم میں ہے، اور اس کا بھی وہی گناہ ہے جو اس زمانے میں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا گناہ تھا۔ مثال کے طور پر حمل ٹھہر جانے کے بعد جب 4 مہینے مکمل ہو جاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے اس کے اندر روح پونک دی جاتی ہے، لہٰذا 4 مہینے کے بعد اسقاط حمل کرنا یہ اسی حکم میں ہے جیسے بچے کو زندہ دفن کیا جائے، کیونکہ 4 مہینے کے بعد وہ زندہ انسان کے حکم میں ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی امید والی عورت کے پیٹ پر کوئی ایسا وار کرنا یا اس کو ایسا زخم لگانا یا اس پر ایسا تشدد کرنا جس سے اس کا بچہ ساقط ہو جائے، بچہ ضائع ہو جائے، تو چونکہ شریعت کے اندر بھی ایسے شخص کے لیے سزا مقرر ہے کہ اس پر دیت ہوتی ہے، مطلب ایک غلام یا اس کی قیمت واجب ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ بچہ زندہ دنیا میں آ جائے اور پھر وہ مر جائے اس چوٹ کی وجہ سے، تو پھر اس پر پورے انسان کی دیت واجب ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ خود اپنی مرضی سے بلا کسی عذر، بلا کسی مجبوری کے اسقاط حمل کرانا یہ بھی گویا بچے کو قتل کرنے کے برابر ہے، یا کسی امید والی عورت کے جسم پر یا اس کے پیٹ پر ایسا وار کرنا جس سے اس کا بچہ ساقط ہو جائے، تو یہ بھی اسی جرم اور اسی گناہ کے برابر ہے۔ 4 مہینے سے پہلے حمل گرا دینا، اس کو ساقط کر دینا، ابورشن کرا دینا، یہ بھی اگر بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے ہیں تو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ البتہ چونکہ 4 مہینے سے پہلے اس میں روح نہیں ہوتی تو اس کا جو گناہ ہے وہ 4 مہینے کے بعد والے گناہ سے کم ہے۔ اسی طرح آج کے زمانے میں فیملی پلاننگ کے نام سے جو اسکیمیں چل رہی ہیں، جو مہم چلتے ہیں اور جو کمپین چلائے جاتے ہیں، تو اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سے 1400 سال پہلے وعد خفی یعنی خفیہ طور پر بچے کو زندہ درگور کرنے کے برابر قرار دیا تھا۔ تو اس لیے اس زمانے میں اگرچہ طریقہ کار اور تھا، آج کے زمانے میں طریقہ کار اور ہے، لیکن گناہ اور جرم دونوں برابر ہیں۔ البتہ یہ سب گناہ اس وقت شمار ہے جب یہ سارے کام بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے کیے جائیں۔ تو چونکہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کی آیت کی جو تفسیر ہے، تو یہ مسائل چونکہ اس تفسیر سے متعلق ہے اس لیے آج اس پر بات کی گئی ہے۔ اب ہم اگلی آیات پڑھتے ہیں۔ اگلی آیات کے اندر اس صورت کا دوسرا موضوع ہے، یعنی قرآن کریم کی حقانیت کو، اور قرآن کریم لانے والا جو فرشتہ ہے جبرائیل امین، اور جس پر قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے جو اللہ نے آیتیں نازل فرمائی ہیں اس صورت کے اندر، اور جو اللہ تعالیٰ نے مختلف ستاروں کی قسمیں اٹھائی ہیں، تو آج کے سبق میں ہم وہ پڑھیں گے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، میں قسم کھاتا ہوں بالخنس، ایسے ستاروں کی جو پیچھے ہٹنے والے ہیں، الجوار الجوار الکنس، اور ایسے ستاروں کی جو سیدھے چلتے چلتے چھپنے والے ہیں۔ الجوار کا معنی ہے سیدھے چلنے والے، اور الکنس کا معنی ہے چھپ جانے والے ستارے۔ واللیل اذا عسعس، اور میں قسم اٹھاتا ہوں رات کی جب وہ چھا جائے۔ والصبح اذا تنفس، اور قسم اٹھاتا ہوں صبح کی جب وہ سانس لینے لگے۔ سانس لینے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ روشن ہو جائے۔ انہ لقول رسول کریم، کہ یہ جو قرآن کریم ہے، لقول رسول، یہ ایسے فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے،
کریمن جو معزز ہے، صاحب عزت ہے، ذی قوتن اور وہ فرشتہ قوت والا ہے، طاقت والا ہے، عند ذی العرش مکین اور وہ فرشتہ عرش والے کے نزدیک مکین صاحب مقام ہے، صاحب مرتبہ ہے، یعنی اللہ کے ہاں بھی اس فرشتے کو اور دیگر فرشتوں کے مقابلے میں ایک مقام حاصل ہے۔ جبرائیل امین مراد ہے اس فرشتے سے۔ مطاعن اس کی اطاعت کی جاتی ہے، یعنی دوسرے فرشتے اس کی بات مانتے ہیں، ثم امین اور وہ فرشتہ دیانت دار ہے، امانت دار ہے۔ اب اگلی آیت کے اندر قریش مکہ سے خطاب ہے، وما صاحبکم بمجنون اور تمہارے ساتھ رہنے والے جو تمہارے ساتھی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے کہ تمہارے ساتھی مجنون اور دیوانے نہیں ہیں۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ کا نظریہ شروع میں یہی تھا کہ نعوذ باللہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مجنون ہیں، آپ دیوانے ہیں، تو اس لیے اس خیال اور اس نظریے کی نفی کی گئی ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ اور انہوں نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی جبرائیل امین کو دیکھا ہے، بالافق المبین ایک واضح اور صاف آسمان کے کنارے پر۔ الافق یہ آسمان کے کنارے کو کہا جاتا ہے، اور المبین کا معنی ہے واضح اور صاف۔ اس پر آگے ہم انشاءاللہ جب تفسیر پڑھیں گے تو اس کا مطلب وہاں تفصیل سے بتائیں گے، یہاں اس کا صرف ترجمہ سمجھ لیں کہ وَلَقَدْ رَآهُ اس پیغمبر نے اس فرشتے کو دیکھا ہے اور یقیناً دیکھا ہے، بالافق المبین آسمان کے صاف اور واضح کنارے پر۔ وما هو علی الغیب بضنین اور یہ جو پیغمبر ہے یہ غیب کی باتوں پر بخل کرنے والے نہیں ہے، یعنی ان پر جو وحی کی جاتی ہیں اللہ کی طرف سے، جو غیب کی خبریں لائی جاتی ہیں وہ اپنی امت کو بتاتے ہیں اور اس معاملے میں بخل کرنے والے نہیں ہیں۔ اگلی آیات کا ترجمہ اور پھر تمام آیات کی تفسیر انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔